یوں تو اسلام آباد ایک پر رونق شہر ہے اور جہاں گہما گہمی رہتی ہے، لیکن رات کا اندھیرا چھاتے ہی یہ شہر پر اسرار خوف اور انجانی دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں کچھ جگہیں ایسی جو ابھی تک سسپینس ہیں، بیکاز کہ اسلام آباد کی اگر ہم لوگ ہسٹری اٹھاتے ہیں تو ہسٹری ایسی ہے کہ یہ پہاڑ اور جنگل تھے، پہلے یہاں پہ قبرستان تھے اور اس قسم کی چیزیں جو ہم لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اسے ریلیونٹ کریں، اسے ریلیٹ کریں، تو اگر آپ ڈفرینٹ ایریاز ہیں اسلام آباد میں، E7 ہے، دامنے کو کے آس پاس 2-3 ایسے پوائنٹ ہیں، ایسی جگہیں ہیں کہ وہاں پہ لوگ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ کافی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ نہیں ٹھہرتے، وہ وہاں سے کراس کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ F8 میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جنگل تھا، کیونکہ ہمارے جس جگہ پہ ہم لوگ رہ رہے تھے اس کے بالکل ساتھ ہی ایک کوٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی جنگل تھا۔ تو شروع میں تو بالکل وہ جنگل ہوا کرتا تھا، پھر آس پاس کے لوگوں نے مل کے اس کو تھوڑا سا آگے سے صاف کر کے ایک چھوٹا سا باغیچہ سا بنا دیا اور اس کے پیچھے جنگل تھا۔ تو اکثر ہم لوگوں کو چیزیں نظر آتی تھیں، مطلب رات کو کوئی چیز گئی ہے یا آئی ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ہیں، انہوں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا، جرمن شیپرڈ۔ تو وہ ایک رات کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح یار یہ گیا ہے، 12-12 بجے کا ٹائم تھا اور بارش وغیرہ اس طرح کی رات تھی، تو وہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو اس نے بس 5-6 سانسیں لی ہوں گی اور ادھر ہی وہ مر گیا۔ اس کے جسم پہ کوئی چوٹ، کوئی زخم، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسی کیا واقعات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے اندر۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میں G8 ایک اپنے کزن کے ساتھ مرکز سے آ رہے تھے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف نا۔ تو میں نے اپنے کزن کو بولا کہ بائی روڈ، مین روڈ سے چلے جاتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں یار شارٹ کٹ مارتے ہیں، جنگل سے چلے جاتے ہیں گھر کی طرف۔ تو اس کو میں نے بولا، لیکن اس نے کہا شارٹ کٹ راستے سے ہی جانا ہے۔ تو خیر ہم لوگ نکل آئے وہاں سے، کافی گہنا جنگل تھا۔ تو اس ٹائم تو ہم رات کو گھر آگے نکل آئے، کراس بھی کر لیا، سارا کچھ سو گئے۔ جب صبح ہم اسکول جانے کے لیے میں اٹھاؤں تو بلکہ اسکول بھی چلا گیا، تو کوئی 11 o'clock کہ مجھے نا ہاتھ پاؤں میرے نا مڑنے لگ گئے، جس طرح انسان کے ایک ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں نا۔ تو مجھے کوئی فیل ہوا کہ یار میرا شاید بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا کچھ ایسا، تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا بلڈ پریشر تو بالکل نارمل ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، ان کے پاس ہم لوگ چلے گئے سید پور میں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر تو پوری جنوں کی برات آ گئی ہے۔ تو پھر ان کے پاس پھر میں تقریباً 1 week ان کے پاس میں رہا ہوں، ان کی مسجد میں ہی۔ تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے سارا مجھے اتارا ہے، نکالتے رہے اس میں سے، آہستہ آہستہ اس کو دم کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ صدقے وغیرہ بھی دیے، تو تب جا کے میں کوئی 15 دن مجھے لگ گئے تھے ٹھیک ہونے میں۔ لوگوں کے مشاہدات اور تصورات اپنی جگہ، لیکن یہ طے ہونا ابھی باقی ہے کہ کیا واقعی غیر مرئی قوتیں اپنا وجود رکھتی ہیں یا یہ محض نظر کا ایک دھوکہ ہے۔